سورہ الرحمن رکوع نمبر 12 آیت نمبر 110 سے 120 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 110 کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لهم منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون۔ ترجمہ: تم وہ بہتر امت ہو جسے لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے۔ تم حکم کرتے ہو نیکی کا اور تم روکتے ہو بدی سے، اور تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو یہ ان کے حق میں بہتر تھا۔ ان میں سے کچھ تو ایمان والے ہیں لیکن ان کی اکثریت نافرمانیوں پر مشتمل ہے۔ یہاں امت مسلمہ کے غرض تاسیس بیان کی جا رہی ہے، یعنی یہ پوری امت مسلمہ اس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی، لیکن بدقسمتی سے آج امت مسلمہ اپنا مقصد حیات بھول چکی ہے۔ ظاہر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو پوری امت مسلمہ کی یہ کیفیت تھی کہ ہر کوئی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا تھا۔ چنانچہ امت میں سے ایک جماعت وجود میں لانے کا حکم آیت نمبر 104 اس وقت کے لیے ہے جب امت اپنے مقصد وجود کو بھول گئی ہو، یعنی ایسے حالات میں جن کو ہوش آ جائے وہ دوسروں کو جگائیں اور اسی طرح ایک جمعیت فراہم کریں۔ اہل کتاب میں ایمان والے اس سے مراد یہود و نصارہ کے وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو اس وقت تک ایمان لا چکے تھے، اور وہ بھی جن کے اندر بالوقوع پوٹینشلی ایمان موجود تھا، اور اللہ کو معلوم تھا کہ وہ کچھ عرصے کے بعد ایمان لے آئیں گے، مگر اہل کتاب کی اکثریت نافرمانوں پر مشتمل تھی۔ ایسا ہی معاملہ آج امت مسلمہ کا بھی ہو چکا ہے۔ آج امت کی اکثریت کا جو حال ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ آیت نمبر 111 لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون۔ اے مسلمانوں، یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے سوائے تھوڑی سی کوفت کے۔ اگر یہ تم سے جنگ کریں تو پیٹھ دکھا دیں گے، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ یہ تمہارے خلاف تھوڑی بہت زبان درازی ضرور کرتے رہیں گے اور اس طرح تمہارے لیے کوفت کا سبب بنتے رہیں گے، لیکن بالفعل تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچا سکیں گے۔ اب ان میں تمہارے مقابلے کی جرأت نہیں ہے۔ یہ بزدل ہیں، تمہارے مقابلے میں آئیں گے بھی تو ٹھہر نہیں پائیں گے۔ یہ ایسے بے بس ہوں گے کہ ان کو کہیں سے مدد بھی نہیں مل سکے گی۔ آیت نمبر 112 ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ ترجمہ: ان کے اوپر ذلت تھوپ دی گئی ہے جہاں کہیں بھی پائے جائیں، سوائے یہ کہ انہیں کسی وقت اللہ کا کوئی سہارا حاصل ہو جائے یا لوگوں کی طرف سے کوئی سہارا مل جائے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہو گئے اور ان کے اوپر کم ہمتی مسلط کر دی گئی۔ یہ اس لیے ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے رہے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے، اور یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی روش اختیار کی اور حدود سے تجاوز کرتے رہے۔ جیسے آج پوری عیسائی دنیا یہودیوں کا سہارا بنی ہوئی ہے، اسرائیل اپنے بل پر نہیں بلکہ عیسائی دنیا کی پشت پناہی کی وجہ سے قائم ہے۔ یاد رہے کہ یہ آیت تھوڑے سے لفظی فرق کے ساتھ سورۃ البقرہ میں بھی گزر چکی ہے۔ آیت نمبر 61 آیت نمبر 113 لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون۔ یہ سب کے سب برابر نہیں ہیں۔ اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں جو سیدھے راستے پر قائم ہیں، رات کے اوقات میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں۔ ان میں اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خاص طور پر عیسائی راہبوں کی ایک کثیر تعداد اس کردار کی حامل تھی۔ انہی میں ایک بحیرہ راہب بھی تھا جس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن ہی میں پہچان لیا تھا۔ آیت نمبر 114 یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر، اور نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں،
اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یقیناً یہ لوگ صالحین میں سے ہیں۔ آیت نمبر 115، وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، جو خیر بھی یہ کریں گے تو اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور اللہ ایسے متقی لوگوں سے خوب واقف ہے۔ آیت نمبر 116، إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اس کے برعکس جو لوگ کفر پر اڑ گئے ان کے کام نہیں آ سکیں گے نہ ان کے اموال اور نہ ان کی اولاد اللہ سے بچانے میں کچھ بھی، یہی لوگ جہنمی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آیت نمبر 117، مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا سِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ دنیا کی اس زندگی میں یہ لوگ جو بھی خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک زوردار آندھی جس میں پالا ہو وہ کسی ایسی قوم کی کھیتی کو آ پڑے جس نے اپنی جانوروں پر ظلم کیا ہو، پھر وہ اس کھیتی کو تباہ و برباد اور تہس نہس کر کے رکھ دے، اور ان پر اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی جانوں پر خود ظلم ڈھا رہے ہیں۔ ان کی یہ نیکیاں، یہ انفاق، یہ جدوجہد اور یہ دوڑ دھوپ سب کا سب بالکل ضائع ہو جانے والا ہے۔ آیت نمبر 118، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ اے اہل ایمان، اپنے سوا کسی کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہارے لیے کسی خرابی میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ انہیں پسند ہے وہ چیز جو تمہیں تکلیف اور مشقت میں ڈالے۔ ان کی دشمنی ان کے منہ سے بھی ظاہر ہو چکی ہے، اور جو کچھ ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ ہم نے تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر دیا اگر تم عقل سے کام لو۔ مراد یہ کہ جس شخص کے بارے میں اطمینان ہو کہ وہ صاحب ایمان ہے، مسلمان ہے، اس کے علاوہ کسی اور شخص کو اپنا بیدی اور محرم راز نہ بناؤ۔ منہ سے دشمنی کے ظاہر ہونے سے مراد یہ کہ ان کا کلام ایسا زہر آلود ہوتا ہے کہ اس سے اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی ٹپکی پڑتی ہے۔ یہ اپنی زبانوں سے آتش برساتے رہتے ہیں۔ جو کچھ ان کی زبانوں سے ظاہر ہوتا ہے وہ تو پھر بھی کم ہے، ان کے دلوں کے اندر دشمن اور حسد کی جو آگ بھڑک رہی ہے وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ عقل سے کام لو، یعنی اپنے طرز عمل پر غور کرو، اس سے باز آ جاؤ۔ آیت نمبر 119، ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ یہ تم ہی ہو کہ ان کو دوست رکھتے ہو، لیکن جان لو وہ تو تم سے محبت نہیں کرتے، حالانکہ تمہاری شان یہ ہے کہ تم پوری کتاب کو مانتے ہو، اور جب یہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی مومن ہیں، اور جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں تو تم پر غصہ کی وجہ سے اپنی انگلیاں چباتے ہیں۔ ان سے کہو مر جاؤ اپنے اس غم و غصہ میں، یقین اللہ تعالیٰ جو کچھ سینوں کے اندر مضمر ہے اس سے بھی واقف ہے۔ یہ تمہاری شرافت اور سادہ لوہی ہے کہ تم ان سے محبت کرتے ہو، پرانے تعلقات اور دوستیوں کو نبھانا چاہتے ہو۔ وہ تم سے دوستی نہیں رکھتے جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی کوششیں کامیاب نہیں ہو رہی اور اسلام کا معاملہ مسلسل آگے سے آگے بڑھتا جا رہا ہے، تو وہ غصے میں پیچ و تاب کھاتے ہیں اور اپنی انگلیاں چباتے ہیں۔ آیت نمبر 120، ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ اے مسلمانوں، اگر تمہیں کوئی بلائی پہنچ جائے تو وہ ان کو بری لگتی ہے، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو اس سے وہ خوش ہوتے ہیں، لیکن اگر تم صبر کرتے رہو اور تقوی کی روش اختیار کیے رہو تو ان کی یہ ساری چالیں تمہیں کوئی مستقل نقصان نہیں پہنچا سکیں گی۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اگر تمہیں کوئی کامیابی حاصل ہو جائے، کہیں فتح نصیب ہو جائے،
تو اس سے ان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اگر تمہیں کوئی گزن پہنچے، کہیں عارضی طور پر شکست ہو جائے جیسے احد میں ہو گئی تھی، تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، شادیانے بجاتے ہیں۔ یہاں صبر کے ساتھ صلات کی جگہ لفظ تقوی آ گیا ہے۔ اگر تم یہ کرتے رہو گے تو پھر بالآخر ان کی ساری سازشیں ناکام ہوں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے دائرے سے اور اس کے طے کردہ حد سے آگے نہیں نکل سکتے۔ ان کی ساری اچھل کود اور سازشیں اس حد کے اندر رہیں گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ ضمانت دے رہا ہے کہ یہ لوگ تمہیں کوئی مستقل نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔